محترم منیب بھائی پڑوسیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم. میں یہ گزارش کروں گا آپ سے، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں. یہ 4 مہینے عبادت کرتے تھے، 4 مہینے جو ہے نا یہ میدان جہاد میں رہتے تھے، 4 مہینے گھر والوں کو دیتے تھے. تو انہی کا ایک پڑوسی ہے، اور وہ پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے. ٹھیک. اس نے اپنے گھر کو فروخت کرنا چاہا، بیچنا چاہا. تو اس کے گھر کی قیمت مثلا 1000 روپے ہے. اس نے لوگوں کو کہا کہ میرے گھر کی قیمت 2000 روپے ہے. اچھا. 2. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر کی قیمت تو 1000 روپے ہے، آپ 2000 کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 1000 تو میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 میرے پڑوس کی قیمت ہے. کیا بات کہ یہاں پر جو آئے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو وہ یحییٰ صاحب جو بات کر رہے تھے، اب یحییٰ صاحب اب کہاں مصروف ہوں گے، افطاری کر رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے نماز کے لیے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں نماز کے لیے وہ تشریف لے گئے. مطلب مسلمانوں کا ایک دور ایسا تھا کہ پڑوس بکا کرتا تھا، اور نازا ہوا کرتے تھے پڑوسیوں لوگ. اور اب یہ دور ہے کہ میں محلہ چھوڑ رہا ہوں، آپ مجھے پوچھتے ہیں لاجک کیا ہے، میں کہتا ہوں پڑوسی. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال بریک پہ جانے سے پہلے یہ بھی آپ کے گوش گزار کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ اور ہر امتی پہ کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں، تھوڑا یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں وہ اسی بات کو اختتام پہ لے جاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو پرکھتے تھے، جانچ پڑتال کرتے تھے، تو آپ 3 باتیں آپ سامنے رکھتے تھے. ایک تو آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہو اس کے ساتھ کہیں آپ نے حل تعامل تم معاملات کیے ہیں. اور ایک اس شخص سے پوچھتے کہ جس شخص کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہو حل سافر تم، کیا آپ نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے. صحیح. اور ایک پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بھی بتاؤ حل جاور تم، وہ بندہ آپ کے پڑوس میں بھی رہا ہے. تو یہ پتہ ہی اسی. محترم بڑا اہم سوال آپ نے کیا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہمارے اوپر یقین جانیے بہت سارے حقوق، سب سے بڑھ کے حق انہی کا، سب سے بڑھ کر دنیا میں حق انہی کا ہے. اور مسلمان کے پاس ایمان کے بعد، یعنی مسلمان کے پاس سب سے جو دنیا میں اس پر ایک مسلمان کے پاس جو ایک عظیم دولت ہے وہ ایمان کی ہے. ایمان کے بعد پھر دولت ماں باپ اور لوگوں. اور ایمان آپ کا اس وقت تک ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نہ پڑھیں. آقا پھر اس کو کئی اس میں ہم لے لیتے ہیں، اتباع ہے. زیادہ عزیز نہ جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بتائیے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں اب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ ہر چیز سے مجھے زیادہ عزیز ہیں. اور میدان جنگ میں حضرات صحابہ اکرام نے یہ تصور ہمیں پیش بھی کیا عملاً. مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت عائشہ کے بھائی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ ابھی بعد میں مسلمان ہوئے، بدر کے موقع پر وہ مسلمان نہیں ہے. تو وہ اپنے ابو سے بعد میں عرض کرنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بدر میں آپ میرے سامنے آئے لیکن میں نے یہ جانا کہ باپ ہے تو باپ پر حملہ آور ہونا مناسب نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا اگر آپ سامنے آتے میں آپ پر حملہ آور ہو جاتا. اللہ، میں آقا کی محبت میں یہاں تک سرشار ہوں. ہمیں تو بیٹے سے زیادہ اولاد سے. یہی حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اپنے والد ماجد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو قحافہ، ان کے اوپر انہوں نے ہاتھ بھی اٹھایا اور آقا آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، مجھ سے یہ بات نہیں برداشت ہو سکتی. ایک طرف دیکھیے باپ ہے، ایک طرف کیا ہے بیٹا ہے، لیکن وہ ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.